اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآیات لعلكم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 اور 220 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ مختلف اخلاقی اور معاشرتی مسائل اور احکام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے قتال اور جہاد فی سبیل اللہ کے متعلق احکام اور مسائل کو پڑھا۔ اس کے بعد پھر جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں جنگ و جدال کے کیا احکام ہیں، مرتد کے کیا احکام اور مسائل ہیں۔ آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف سے پوچھے گئے 3 سوال ہیں اور ان کے جواب ہیں۔ پورے قرآن کریم میں تقریباً کچھ 12 یا 13 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی مسئلے کے متعلق کوئی سوال کیا ہو اور پھر قرآن میں اس کا جواب دیا گیا ہو۔ یہاں پہ جو سب سے پہلا سوال ہے آج کی نشست میں جو ہم نے پڑھنا ہے، وہ شراب اور جوئے کے متعلق سوال کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ شراب اور جوا یہ دونوں چیزیں عرب معاشرے میں یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی گھٹی کے اندر یہ باتیں موجود تھیں۔ شراب کے بغیر وہ لوگ چل نہیں سکتے تھے۔ جس طرح ہم لوگ کھانے کے ساتھ پانی یا کولڈ ڈرنکس وغیرہ استعمال کرتے ہیں، وہاں پر شراب اس طرح استعمال کی جاتی تھی، اور اسی طرح جوا۔ اور پیچھے لاجک کیا تھی اس کے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ شراب پینے کے بعد انسان کی طبیعت کے اندر فیاضی اور سخاوت پیدا ہوتی ہے، مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جوئے کے اندر بھی یہی تھا کہ جوا زیادہ تر قحط کے زمانے میں کھیلا جاتا تھا، اور اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا تھا جو میں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اور اس میں وہ نتیجہ اس کا یہ اخذ کرتے تھے کہ چونکہ ہم نے یہ جوئے میں کمایا گیا مال ہم نے غرباء پر فقراء پر خرچ کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی میں ان کی سوچ اور ان کا نظریہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اسلام کے آ جانے کے بعد جو سلیم الفطرت شخصیات تھیں، جن کی طبیعت میں اللہ پاک نے پاکی رکھی ہوئی تھی، ناپاکی کا کوئی تصور موجود ہی نہیں تھا، میں الفاظ یہ استعمال کر رہا ہوں، وہ حضرات اسلام سے پہلے بھی ان چیزوں سے بچتے تھے، جن میں بالخصوص سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اور چند اور اصحاب ہیں۔ ان کے علاوہ جو دیگر اصحاب تھے، چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی تک اس کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا تو یہ بھی جائز ہے، اس لیے وہ اس کو استعمال بھی کیا کرتے تھے، اور ان کے اس عمل پر آج کے دور میں تنقید کرنا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب تک ایک چیز کی حرمت قرآن یا حدیث میں بیان ہی نہیں کی گئی تو وہ عمل مباح ہے، یعنی اس کا کرنا جائز ہے۔ لیکن طبیعت کے اندر ان کے کچھ، کیونکہ اسلام جو ہے یہ تو پاکیزگی کی طرف بلاتا ہے نا جی، جب اسلام قبول کر لیا تو باوجود اس کے کہ شراب استعمال کی جا رہی ہے، لیکن طبیعتوں کے اندر کچھ نہ کچھ کھٹکا سا ہے کہ طبیعت کوئی چیز اچھی لگتی نہیں ہے کہ شراب پیا اور اس کے بعد جناب نشہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد بندہ اوٹ پٹانگ باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اکثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر، کہ اللہ شراب کے متعلق ہمیں کوئی شافی اور کافی بیان ہمارے لیے نازل فرما۔ ایک بات تو یہ ذہن نشین فرما لیں۔ دوسری بات یہ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ شراب کی حرمت ایک دم نازل نہیں ہوئی، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ بھئی کل کی تاریخ سے شراب حرام ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ تدریجاً، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ شراب پینا ان کی عادت بن چکی ہوئی تھی، عادت، اور عادت کو چھڑانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دیا، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، پھولوں کے متعلق گفتگو آئی 14ویں پارے میں سورہ نحل میں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پھول وغیرہ ہیں نا، ان کا تم رس نچوڑتے ہو،
تو بسا اوقات تم اس سے کچھ نشاور چیزیں بنا لیتے ہو، اور بسا اوقات رزقاً حسنا، پاکیزہ رزق تم اس سے حاصل کرتے ہو۔ تو وہاں پر بھی پاکیزہ رزق کو علیحدہ بیان کیا اور نشہ آور چیزوں کو علیحدہ بیان، یعنی ایک اشارہ دے دیا۔ تو جب یہ معاملہ چلتا رہا تو اب صحابہ کرام کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چل کر پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی شراب کے متعلق کیا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، استعمال کریں نہ کریں، کیا ہے اس کا مسئلہ، ہمیں بتا دیجئے، بیان شافی آ جائے تاکہ ہمیں اس کے متعلق ہم اس کے اوپر پھر عمل کر سکیں۔ تو انہوں نے پھر یہ سوال کیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، جوئے کے متعلق اور شراب کے متعلق یہ لوگ آ کر آپ سے سوال کر رہے ہیں، تو آپ ان کو کہہ دیں کہ فیہما اسم کبیر، کہ ان دونوں چیزوں کے اندر بہت زیادہ گناہ ہے، لیکن وہ منافع للناس، لوگوں کا فائدہ بھی ہے۔ اب جوئے کے اندر بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، شراب ان کے ذہن کے مطابق ایک طبیعت کو جلا بخشتی تھی، اور آج کل بھی کچھ دواؤں وغیرہ میں بھی استعمال کی جاتی ہے، تو لیکن ابھی بھی واضح طور پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس کے پس منظر میں کچھ واقعات رونما ہوئے، ان واقعات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ شراب کی حرمت کو نازل فرمایا۔ مثال کے طور پہ ایک دفعہ ایک واقعہ یہ ہوا کہ کہیں دعوت چل رہی تھی، وہ دعوت کے ساتھ ساتھ وہاں پر پھر شراب کا بھی دور چلا، سارے صحابہ موجود تھے۔ اب وہ جب شراب کے نشے کے بعد آپس میں جب وہ بات چیت شروع ہوئی تو وہ کسی بات کے اوپر آپس میں تھوڑی سی چپکلش ہو گئی۔ جب چپکلش ہوئی تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو، کوئی ہڈی ان کے پاس پڑی تھی وہ اٹھا کے مار دی، ان کا سر پھٹ گیا۔ ایک یہ واقعہ رونما ہوا۔ پھر اسی طرح کا ایک ملتا جلتا واقعہ اور رونما ہوا کہ ایک جگہ پر دعوت کا اہتمام چل رہا ہے، وہاں پر بڑے بڑے صحابہ کرام بھی موجود ہیں، حسب سابق وہاں پر بھی شراب کا دور چلا۔ عصر کے بعد وہ کھانے کی دعوت تھی، اور اس کے بعد وہاں پہ جب مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا تو ایک صاحب نے اسی نشے کی حالت میں اٹھ کر نماز پڑھا دی۔ تو جب نماز پڑھائی تو وہاں پہ قرآن کی آیت نشے کی حالت میں غلط پڑھ دی، جس سے قرآن کی آیت کا مفہوم بدل گیا، اس کا معنی بدل گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، آئندہ کے بعد نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی۔ لیکن ابھی بھی یہ حکم صرف نماز کے متعلق آیا، واضح طور پہ نہیں آیا۔ پھر آخر میں جا کے سورہ مائدہ کے اندر ہم جا کر پڑھیں گے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر واضح طور پہ شراب کی حرمت کا حکم نازل فرما دیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ یہ جوا ہو گیا، شراب ہو گئی، پانسے کھیلنا ہو گیا، بتوں کے ذریعے سے فال نکالنا ہو گیا، تیروں کے ذریعے سے فال نکالنا ہو گیا، رجسن یہ ناپاکی ہیں، من عمل الشیطان شیطان کے کاموں میں سے ہے، فاجتنبوہ آئندہ کے بعد اس سے بچو۔ تو اس طرح تدریجاً شراب کی حرمت کے متعلق جو ہے وہ حکم نازل ہوا۔ اب یہاں پر موجودہ دور میں کچھ سوالات اور کچھ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ کچھ شہوت پرست اور خواہش پرست لوگوں نے یہ کہا کہ جی شراب کو باقاعدہ طور پہ حرام نہیں کہا گیا جیسے اور چیزوں کو حرام کہا گیا ہے، جیسے خنزیر کے متعلق آیا واضح طور پہ کہ حرام ہے، مردار کے متعلق آیا کہ واضح طور پہ حرام ہے، اور بہت ساری چیزوں کے متعلق آیا کہ یہ واضح طور پہ حرام ہے۔ لیکن شراب کے متعلق ابھی بھی آج کے کچھ نفس پرست جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس میں باقاعدہ طور پہ کوئی حرام کا لفظ تو نہیں آیا۔ تو اس کے علماء نے بہت سارے جواب دیے ہیں، جن میں سے ایک جواب میں بھی یہ دیا کرتا ہوں کہ حرام کا لفظ تو زنا کے متعلق بھی نہیں آیا۔ زنا کے متعلق بھی کیا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ تو اس کا کیا مطلب کہ زنا کرنے کی اجازت نعوذ باللہ دی جا رہی ہے؟ ایک اصول ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں، یہ ساری زندگی کام آئے گا، کہ قرآن کریم کے اندر یا حدیث کے اندر جب بھی کسی عمل کے متعلق یہ کہہ دیا جائے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے وہ بھی حرام، کسی عمل کے متعلق یہ کہہ دیا جائے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی، تو شریعت کی نظر میں وہ عمل بھی حرام۔ کسی عمل کے متعلق یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا، وہ عمل بھی حرام۔ کسی عمل کے متعلق اللہ یا اللہ کے نبی یہ فرما دیں کہ اس کام کے کرنے والے پر لعنت ہوتی ہے، تو وہ عمل بھی شریعت کی نظر میں حرام۔ ضروری نہیں کہ جب تک حرام کا لفظ نہیں آئے گا تب تک کوئی چیز حرام نہیں ہوگی۔ پھر دوسری بات یہ سمجھیں کہ سورہ مائدہ کے اندر جب اللہ پاک نے باقاعدہ طور پہ اس کی ممانعت فرما دی تو وہاں پر کیا فرمایا کہ رجسن ناپاک ہے، یہ من عمل الشیطان شیطان کا کام ہے۔ تو شیطان کے کام جو ہیں وہ حلال کام ہوتے ہیں کہ حرام کام ہوتے ہیں؟ شیطان کے کام تو ہوتے ہی حرام ہے۔ اور پھر واضح طور پہ فرما دیا کہ فجتنبو بچنا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے، اس کے قریب بھی
نہیں جانا۔ جب اتنی سخت باتیں آ گئی ہیں تو اس کے بعد پھر کوئی کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ جی باقاعدہ طور پہ چونکہ اس میں حرام کا لفظ نہیں آیا اس لیے اس کی اجازت آج بھی موجود ہے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ تو واضح رہے کہ شراب پینا پلانا یہ سب چیزیں حرام ہیں، اور شریعت میں جو چیز حرام ہوتی ہے، جس کا کھانا پینا حرام ہوتا ہے، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہوتی ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے گا، جس چیز کا کھانا پینا حرام ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم ہے حدیث شریف کا، کہ شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، لانے والے پر، منگوانے والے پر، شراب بنانے والے پر، بنوانے والے پر، نچوڑنے والے پر، خریدنے والے پر، بیچنے والے پر، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی اتنا سخت حکم ہے، اور احادیث کے اندر اس کو ام الخبائث بیان کیا گیا ہے کہ سارے گناہوں کی جڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ شراب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خدا نخواستہ کوئی انسان شراب پیتا ہے تو اس کی عقل ٹھکانے لگ جاتی ہے، ختم، نہ اس کو پھر ماں کی تمیز رہتی ہے، نہ اس کو پھر بہن کی تمیز رہتی ہے، اور زیادہ تر زنا جیسے گناہوں کا ارتکاب شراب کے بعد ہی کیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بہت سادہ اور آسان لفظوں میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز، یعنی ایسا نشہ کہ جس سے انسان کی عقل معوف ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کی عقل کام کرنا چھوڑ جائے۔ اب اس کے اندر بھنگ، چرس، افیون، ہیروئن، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ان کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اب ان کا تذکرہ چونکہ قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں نہیں ہے تو لہٰذا ان کا استعمال کرنا نعوذ باللہ کو خدا نخواستہ جائز ہوگا۔ نہیں، قطعاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل مسکر حرام، ہر ایسی نشہ آور چیز جس سے انسان کی عقل معوف ہو جائے وہ حرام ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو خمر کا لفظ آیا نا، خمر کا عمومی اطلاق ہوتا ہے ہر نشہ آور چیز پہ، کیونکہ خمر کہتے ہی ہیں اس چیز کو کہ کلو ما خامر العقل، کہ جو انسان کی عقل کو تباہ کر دے، لیکن عمومی اطلاق اس کا شراب کے اوپر کیا جاتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس کے اوپر انشاءاللہ ابھی آگے بھی جا کر اس کے اوپر گفتگو آئے گی، لیکن ابھی صرف میں نے جو بنیادی نقطہ آپ کے سامنے عرض کرنا تھا وہ میں نے یہ عرض کر دیا۔ دوسری چیز جو یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ میسر ہے، جوا۔ میسر کا لفظ نکلا ہے یسر سے، یسر کا معنی ہوتا ہے آسانی، اور جوئے کے اندر بھی مال بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تجارت کے، بغیر کسی کاروبار کے آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے جوا کو جوا کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جوئے کو بھی عبادت تصور کر کے کھیلا جاتا تھا، اور میں نے یہ بتایا آپ کو کہ وہ قحط کے زمانے میں زیادہ تر جوا کھیلا جاتا تھا، اور ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ طریقہ کار کیا یہ ہوتا تھا کہ ایک اونٹ ہوتا تھا، اس اونٹ کو 10 آدمی خرید لیتے تھے، مساوی برابر حصے دار 10 آدمی۔ اب اس کا حصہ کیسے تقسیم ہوگا؟ یہاں پر جوا ہے، وہ کیسے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ 10 تیر لیتے تھے، یہ تیروں کے ذریعے سے نا فال نکالتے تھے، جوئے کھیلتے تھے، 10 تیر لیتے تھے، اور 10 تیروں میں سے 7 تیروں پر حصے لکھ دیا کرتے تھے، 1 حصہ، 2 حصہ، 3 حصے، 4 حصے، 5 حصے، 6 حصے، 7 حصے، اور 3 تیروں کو خالی چھوڑ دیتے تھے۔ خریدنے والے کتنے تھے؟ 10۔ نام کتنے حصے لکھے جا رہے ہیں؟ 7۔ 3 کیا ہو گئے؟ خالی۔ اب جب وہ تیروں کو پھینکا جاتا تھا تو جو تیر اٹھاتا تھا اس کے حصے میں جتنے حصے لکھے ہوئے آئے تھے وہ اتنے حصے لے جاتا تھا۔ سمجھ میں آ گئی؟ فرض کرو ایک آدمی نے تیر اٹھایا، اس کے لکھا ہوا آ گیا جی 5 حصے، جو وہ 5 حصے وہ اکیلا ہی لے جاتا تھا، ٹھیک؟ باقی 2 حصوں کی پھر تقسیم اس طرح کر دی جاتی تھی، اور باقی حصے دار جو تھے وہ اس حصے سے محروم ہو جاتے تھے۔ اچھا، پھر اب یہ کیا کرتے تھے؟ اب جو محروم ہو جاتے تھے ان کو کہتے تھے آؤ یار پھر آؤ مل کر ایک اونٹ خریدتے ہیں، پھر اسی طرح ایک اونٹ خریدا جاتا تھا، اور پھر اس کے اندر پھر اسی طرح جوا کھیلا جاتا تھا۔ اگرچہ وہ گوشت قحط کے زمانے میں غرباء میں، فقراء میں تقسیم کیا جاتا تھا، لیکن یاد رکھیے گا کہ کسی بھی اچھے عمل کی نیت کر لینے کی وجہ سے ناجائز عمل جائز نہیں ہو جاتا۔ میں نے پہلے بھی اس کی ایک مثال یہی عرض کی تھی کہ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے، چوری کرنے کی اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ جی میں اس چوری کے سارے مال کو غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، تو وہ چوری چوری ہی رہے گی، وہ حرام ہی رہے گا، اور حرام مال سے صدقہ و خیرات کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ بغیر وضو کے اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتے، اور دھوکے، رشوت یا حرام کی کمائی سے کیا گیا صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔
تو حرام کی کمائی سے صدقہ و خیرات کرنا مزید گناہ کی چیز ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی. تو جوے کے اندر بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کی نہ کوئی محنت لگ رہی ہے, آپ کی نہ کوئی مشقت ہے, آپ کی نہ کوئی انویسٹمنٹ ہے, نہ کچھ ہے, بس یا تو سارا کا سارا مال آ جائے گا یا سارا کا سارا مال چلا جائے گا. جوئے میں یہی ہوتا ہے نا جی, یا تو سارا کا سب کچھ آ جائے گا یا سب کچھ چلا جائے گا. اور پھر وہ جو جوئے کی وجہ سے جو کمایا گیا مال ہوتا ہے, جو حرام کا مال ہوتا ہے, وہ پھر کسی اچھی جگہ پر استعمال بھی نہیں ہوتا. وہ پھر انسان اپنی عیاشیوں کے اندر, میں خود ایسے 2-3-4 لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جی وہ اس کام کے شوقین ہیں. وہ کبھی کبھی تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ آسمان پہ پہنچے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی حال ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین پہ ہزار روپیہ مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں, یار ادھار دے دو ادھار دے دو. کیوں؟ وہ اس امید پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار اچھا کسی نہ کسی دن تو میری دیہڑی لگی جانی ہے, میں سب کا چکا دوں گا. یہ ناجائز ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہمارے ملک میں کچھ کمپنیز آئی تھیں, یہ بزنس گولڈن کی وغیرہ کے نام سے, پتہ نہیں آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ نہیں ہے. ان کا بھی طریقہ کار یہی تھا. وہ کیا کرتے تھے کہ جیسے آپ ایک کمپنی کے آپ ممبر بن گئے, پہلے ممبر بن گئے, آپ نے ان کی کوئی پروڈکٹ خرید لی, آپ ان کے ممبر بن گئے, شہزاد صاحب ممبر بن گئے. اب شہزاد صاحب کو اپرچونٹی یہ ہے کہ شہزاد صاحب آگے جتنے ممبر بناتے چلے جائیں گے ان سب کا بینیفٹ جو ہے وہ شہزاد صاحب کے کھاتے میں جائے گا. اب شہزاد صاحب نے عبداللہ صاحب کو ممبر بنا لیا, اب عبداللہ صاحب سے جو بینیفٹ حاصل ہوگا وہ شہزاد صاحب کو جائے گا. عبداللہ صاحب نے آگے اختر کو, بابا جی کو, رمضان صاحب کو اور 4-6 لوگوں کو اور آگے ممبر بنا لیا. ان سب کو بینیفٹ ہوتا 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 آگے ان 10 لوگوں کا بینیفٹ جو ہے وہ سارا کا سارا شہزاد کے کھاتے میں جا رہا ہے. شہزاد صاحب گھر بیٹھے ہوئے مزے سے اور موج اڑائی جا رہے ہیں, نہ کوئی محنت کر رہے ہیں. محنت آپ کر رہے ہیں, بینیفٹ یہ لے رہے ہیں, محنت آپ کر رہے ہیں, بینیفٹ یہ لے رہے ہیں. سمجھ میں آئے؟ تو شریعت ایسے کسی بھی عمل کو جائز نہیں کہتی. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب میرے پیچھے پڑ گئے, میں یہ جنون آپ کو بات بتا رہا ہوں اور یہ سبق کا حصہ ہی ہے یہ بھی. ایک صاحب کا مجھے فون آیا, پتہ نہیں نمبر انہوں نے نیٹ سے لیا, کہاں سے لیا, انہوں نے جی بڑا جی یہ ہے اور فلانا ہے, اور انہوں نے بہت بڑے عالم دین کا نام لیا کہ جی ان کی زیر سرپرستی یہ کام چل رہا ہے. میں بھی تھوڑا سا متاثر ہوا, میں چلا گیا, کیونکہ میں یہ بزنس وغیرہ کو سارا پڑھ چکا ہوا تھا اس وقت تک. تو میں چلا گیا ان کے آفس, ان کا جی ہمارا ٹریننگ سیشن ہے, آپ ٹریننگ سیشن آ کے اٹینڈ کریں. وہ جب انہوں نے ٹریننگ سیشن میں شروع کیا اور پھر انہوں نے 2-3 باتیں ایسی کیں کہ ہماری کمپنی جو ہے وہ پوری دنیا کو سود پر قرضے دیتی ہے, یہ اپنے منہ سے انہوں نے بتایا. میرے کان کھڑے ہو گئے فوراً. اور پھر جب انہوں نے آگے وہ طریقہ بتایا کہ جی اتنے ممبر بنائیں گے اتنے سٹار مل جائیں گے, اتنے ممبر بنائیں گے اتنے سٹار مل جائیں گے, ان دی اینڈ آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا. اور جن لوگوں نے یہ بزنس غالباً 2000 یا 2001 میں یہ کمپنی آئی تھی, اور جن لوگوں نے بالکل شروع میں اس کمپنی کے ساتھ کام کیا تھا وہ چند مہینوں میں کروڑ پتی بن گئے تھے. اس میں سے ایک بندے کو میں بھی جانتا ہوں, لیکن اس کے بعد اس کا پھر پتہ نہیں لگا, بعد میں پتہ لگا کروڑوں اربوں کا فراڈ کر کے بھاگ گئے. خیر, میں پھر جب وہ آفس گیا, میں جب ان کا ٹریننگ سیشن اٹینڈ کر رہا تھا تو درمیان میں جب یہ بات آ گئی تو میں اٹھ کے آ گیا. سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہا جی بس مجھے آپ کا وہ جو ہے نا جی میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. تو ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ یہ عمل نہیں یہ ہے وہ. خیر خلاصہ کلام یہ کہ اس بندے کا جو مجھے بڑا فورس کر رہا تھا اس کا پھر مجھے فون آیا کہ جی میں آپ کو ایک فلاں عالم دین کا نمبر دیتا ہوں, آپ ان سے بات کریں. میں نے کہا جی مجھے نمبر دیتے ہیں, میں کر لیتا ہوں. میں نے ان صاحب کو, مولانا صاحب کو فون کیا. میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. میں نے کہا جی ایسے ایسے میں آفس گیا تھا, فلاں کے بندے سے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں, تو میرے 1-2 سوالات ہیں, مجھے اگر آپ ان سوالوں کا جواب دے دیں گے تو میں آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہوں. میں نے ابھی تک اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں خود الحمدللہ ایک مدرسے کا طالب علم رہ چکا ہوں, امامت کر رہا ہوں, خطابت کر رہا ہوں. میں نے کہا مولانا صاحب پہلا سوال میرا یہ ہے کہ وہ آپ کی کمپنی والے خود اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کو سود پر قرضہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ کیا ایسی کمپنی کے ساتھ کام کرنا جائز ہوگا جو سود پر دوسروں کو قرضہ دیتی ہو؟ اچھا اب دوسرا سوال کریں. میں نے کہا جی دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ محنت آپ کر رہے ہیں, پیسے میں کما رہا ہوں, یہ شریعت کے کس اصول کے تحت جائز ہے؟ بس جب میں نے یہ دوسرا سوال کیا تو مولانا صاحب نے مجھے پتہ کیا کہا, آپ کون سے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں؟ پھر میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا جی میں ایسے ایسے جامعہ اشرفیہ سے پڑھا ہوں اور ایسے اتنا عرصہ مجھے امامت. وہ نہیں جی وہ انہوں نے آپ کو, میں نے کہا جی مجھے آپ میرے صرف ان 2 سوالوں کا جواب, میں فون بند کر دیا انہوں نے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جوئے کی مختلف قسمیں اس وقت بھی ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں. یہ لاٹری ہو گیا, یہ ریسوں کے اوپر جوا,
وہ سنوکر کھیلنے جا رہے ہیں جی، وہاں پر جوا، کرکٹ میچ کے اوپر جوا. ایک دفعہ جب کسی زمانے میں جب ہم بھی کرکٹ کھیلا کرتے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کبھی ہم نے ہمارے جتنے بھی دوست تھے وہ کبھی بھی ہم نے وہ اس طرح کا کوئی میچ نہیں کھیلا. تو ایک مرتبہ ہم چلے گئے، وہ ایف سی کالج میں ہمارا میچ تھا، تو وہاں پہ ہم کھیلنے لگے. تو جب وہ ہمارا میچ ہوا تو وہ جس ٹیم کے ساتھ ہمارا میچ ہونا تھا وہ ٹیم ہی نہیں آئی. تو ایک دوسری ٹیم تھی، ہم نے کہا یار ہمارے ساتھ کھیل لو. انہوں نے کہا کہ کتنے پیسے؟ ہم نے کہا یار ہم تو پیسے پوچھ رہے، لاؤ ایوی کو میچ ہو یا. وہ اتنی تگڑی ٹیم تھی، انہوں نے ہمیں بچوں کی طرح ہمارے ساتھ وہ کھیلے. کیوں؟ وہ ان کو دلچسپی نہیں تھی، وہ کہتے اس پہ کچھ ہے ہی نہیں، ملنے ہمیں کچھ نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ چیزیں آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج ہو چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، اس کو ناجائز قرار دیا ہے، اور اس کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ اس طریقے سے جو دولت کمائی جائے گی یا اس طریقے سے جو پیسہ کمایا جائے گا وہ اللہ کی نظر میں حرام ہے اور ناجائز ہے. اور اگر اس کو اس نیت سے کمایا جا رہا ہے کہ جی یہ ہم صدقہ کر دیں گے یا خیرات کر دیں گے، تو وہ صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ قبول اس کا نہیں فرماتے. تو بہرحال یہاں پر اختصار کے ساتھ پہلا سوال کیا ہوتا ہے کہ جی شراب اور جوئے کے متعلق ہمیں بتائیں، ابھی تک ہمیں کوئی شافی بیان نہیں آ رہا. تو فرمایا کہ بہت بڑی گناہ کی چیزیں ہیں، اگرچہ لوگوں کا اس کے اندر فائدہ بھی ہو جاتا ہے لیکن گناہ فائدے سے زیادہ ہے. تو معلوم اس سے یہ مسئلہ بھی ہو گیا کہ اگر کسی چیز کے اندر بظاہر کوئی دنیاوی فائدہ بھی نظر آ رہا ہو تو اس دنیاوی فائدے کی وجہ سے وہ حرام چیز حلال نہیں بن جاتی، وہ حرام حرام ہی رہے گا. یہ نقطہ سمجھیں اس چیز کو کہ اگر بظاہر کوئی دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن وہ حرام جو ہے وہ حرام ہی رہے گا، وہ اس دنیاوی فائدے کی وجہ سے حرام حلال کے اندر تبدیل نہیں ہو جاتا. ایک سوال تو یہاں پر یہ تھا. دوسرا سوال یہ تھا جو ہم کل بھی پڑھ کے آئے کہ یسألونک ماذا ینفقون، کہ ہم کیا خرچ کیا کریں. تو کل بتایا تھا کہ کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، آج بتایا جا رہا ہے کہ کیا خرچ کرنا ہے. فرمایا قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زائد چیز ہے اس کو خرچ کر دو. معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی ضرورت کو مقدم رکھا ہے کہ بھائی پہلے اپنی ضرورت کو پورا کرو، جب ضرورت پوری ہو جائے اس کے بعد اگر تمہارے پاس کچھ بچ جائے تو اس کو صدقہ و خیرات کر دیا کرو. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے پاس روایت میں آتا ہے کہ انڈے کے سائز کے برابر نا سونے کی ایک ڈلی تھی. تو وہ حضور کے پاس لے کر آئے، حضور کے سامنے رکھ دیا، یا رسول اللہ میرے پاس بس میرا سب کچھ یہی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ آپ اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ نے، صحابی فرماتے ہیں جو راوی ہیں اس حدیث کے روایت، وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ نے اتنے زور سے وہ ڈلی اس کو اٹھا کر ماری کہ اگر اس کو لگ جاتی تو اس کا سر زخمی ہو جاتا. اور فرمایا کہ لے جاؤ اٹھا کے، آج یہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دو کہ کل کو لوگوں سے مانگتے پھرو گے. پھر یعنی صدقہ و خیرات کرنے کے اندر بھی اس چیز کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ بھائی پہلے اپنی ضرورت کو پورا کرو. یہ نہ ہو کہ تم سارا کا سارا خرچ کر دو اور پھر اس کے بعد کہو کہ یار میرے پاس تو بچا ہی کچھ نہیں ہے. نہیں، یہ چیز جائز نہیں ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جاتے ہیں، ہجرت کے بعد کا واقعہ، جب حضور غالباً فتح مکہ کے موقع پہ یہ وہاں پہ جا کے بہت بیمار ہو گئے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہوں، تو میرا واپس جانا مجھے مشکل لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میں واپس نہیں جا سکوں گا، تو میرے پاس بہت سارا مال ہے اور میری ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں وہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کر دوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا اچھا آدھا کر دوں، باقی بیٹی کو دے دوں؟ فرمایا نہیں. اچھا یا رسول اللہ 1/3 کر دوں، باقی بیٹی کو دے دوں؟ فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے. یعنی پہلے اپنے اہل و عیال کو دیکھو، خود کو دیکھو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی بچوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا تمہارے اوپر حق ہے. پہلے اس حق کو پورا کرو. یہ نہ ہو کہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات تو کر دیا لیکن بیوی بچوں کا حق مار دیا. یہ جائز نہیں ہے. بیوی بچوں کو بھوکا رکھا ہوا ہے، باقی میں تو جی اللہ کے راستے میں سو. بھائی یہ کیسا صدقہ ہے کہ جن کی کفالت تمہارے ذمہ لازم ہے ان کو تم بھوکے مار رہے ہو اور باقی سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو. قرآن نے بڑی واضح تعلیمات اس حوالے سے بیان فرمائی ہیں کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ نہ ہی اپنے ہاتھوں کو بالکل گردن سے باندھ کے بخیل کنجوس بن جاؤ کہ جی ہم نے نکالنا ہی نہیں ہے، جہاں پہ خرچ کرنا فرض ہے وہاں بھی نہیں خرچ کرنا، نہ یہ کام کرو. اور نہ اپنے ہاتھ کو اتنا کھلا کر دو کہ بعد میں تمہیں ملامت کا احساس ہونا شروع ہو جائے کہ یار یہ ہم نے کیا کیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہاری ضرورت پہلے اپنی پوری کرو، اس کے بعد جو بچ جاتا ہے اس کو صدقہ و خیرات کر دو. معلوم یہ ہوا کہ یہاں سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی مقدار تو متعین ہے. میں نے کل بھی یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دی تھی کہ زکوٰۃ کی مقدار تو متعین ہے، اس کا نصاب
متعین ہے، یہاں پر کسی متعین چیز کو بیان نہیں کیا جا رہا۔ پھر علماء نے فرمایا ہے کہ عفو سے مراد کیا ہے، اس کا حکم کیا ہوگا، یہ فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تو علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے کہا کہ اگر تو زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہے ہیں وہ بھی ضرورت سے زائد مال کے اوپر ہوتی ہے، جب وہ کر رہے ہیں تو اس وقت یہ خرچ کرنا فرض میں شمار ہوگا، اور اگر زکوٰۃ کے علاوہ کو صدقہ و خیرات کر رہے ہیں تو اس وقت یہ خرچ کرنا جو ہے وہ نفل میں شمار ہوگا۔ میرا خیال ہے بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو پھر فرمایا کہ یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ اسی لیے تمہارے سامنے یہ آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم اس کے اوپر غور اور فکر کرو، غور اور فکر کرو کہ تمہیں دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے، اپنی ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے، اور باقی معاملات کو کیسے چلانا ہے۔ اور تیسرا اور آخری سوال جو ہے وہ یتیموں کے متعلق کیا گیا۔ یتیموں کے متعلق پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، آج بھی آئی ہے، آگے بھی انشاءاللہ اس موضوع پر مختلف مقامات پر گفتگو آئے گی، لیکن یہاں پر جو خاص ایک مسئلہ بیان کیا گیا وہ یہ کیا مسئلہ، وہ یہ کہ جب یہ حکم نازل ہوا کہ بھئی اپنے مالوں کو یتیموں کے مالوں کے ساتھ نہ ملاؤ، کیوں یہ ہوا؟ کیوں؟ عرب میں جو زمانہ جاہلیت میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ اگر کسی نابالغ بچے کا باپ فوت ہو جاتا تھا اور اس کے پاس مال ہوتا تھا تو اب وہ چھوٹا بچہ تو مال کو سنبھال نہیں سکتا، تو لوگ کوشش یہ کرتے تھے کہ اس یتیم کی کفالت ہمارے ذمے میں آ جائے، کیوں کہ اس کا جو مال ہے وہ ہم خود ہڑپ کر جائیں گے، یتیم کی کفالت کے نام پر اس کا مال ہڑپ کر جائیں گے ہم۔ تو اس موقع پہ پھر یہ حکم نازل ہوا، اس موقع پہ یہ حکم نازل ہوا کہ اپنے مال کو یتیموں کے مال کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اب جب صحابہ کرام نے یہ حکم پڑھا تو انہوں نے اتنی احتیاط کرنا شروع کر دی کہ یتیموں کے لیے جن کی کفالت میں کوئی یتیم ہوتا تھا ان کے لیے کھانا پکانا بھی علیحدہ شروع کر دیا۔ اب جب کھانا پکانا علیحدہ شروع کیا، اب ایک وقت میں ایک بچہ کتنا کو کھانا کھا لے گا؟ تو وہ جو باقی بچ جاتا تھا اس کو یہ لوگ نہ خود کھاتے تھے، یا تو پھر دوبارہ وہی یتیم بچہ کھاتا تھا، یا پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ کھانا ضائع ہو جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اب یہ معاملہ چل رہا ہے، اب کیا کریں؟ تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم واضح طور پہ نازل ہو گیا کہ بھئی اصل مقصد یتیموں کی پرورش میں یا ان کی کفالت میں ان کی خیر خواہی ہے، جو ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ تو خیر خواہی کے معاملے میں اگر تمہیں اپنا مال ان کے مال کے ساتھ ملانا بھی پڑ جاتا تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ہاں، لیکن یہ نہ ہو کہ مال کو خلط ملط کر کے تو پھر تم ان کے مال کے اوپر قبضہ کر لو، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر اس مسئلے کو اور اس نقطے کو اصولی طور پہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ تو یہ 3 سوال تھے جن کے 3 جواب دیے گئے، اور میں نے نہایت اختصار کے ساتھ ان کے متعلقہ احکام اور مسائل آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ آئیے اب ذرا ترجمہ بھی ہم کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق۔ قل، آپ ان کو فرما دیجئے کہ فیہما اسم کبیر، ان دونوں کاموں کے اندر بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، اگرچہ لوگوں کے لیے کوئی فائدے کی چیزیں ہیں بھی، لیکن واسمہما اکبر من نفعہما، گناہ جو ہے وہ نفع سے زیادہ بڑا ہے، زیادہ خطرناک چیز ہے۔ ویسألونک ماذا ينفقون، اور یہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ قل، آپ ان کو کہہ دیجئے العفو، جو تمہاری ضرورت پوری کرنے کے بعد جو زائد چیز بچتی ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مال کو جمع کرنے کا تصور نہیں ہے۔ مال کو جمع کرنے کا میں بار بار یہ بات عرض کر کے آ چکا ہوں کہ مال کو جمع کرنا یا دنیا کے اندر محنت مشقت کرنا یہ منع نہیں ہے، لیکن اس مال اور دنیا کی محبت کو دل کے اندر بسا لینا یہ منع ہے کہ اتنی محبت مال سے ہو جائے، اتنا مال جمع کرنا، خرچ بھی کچھ نہیں کرنا اس میں سے، نہ زکوٰۃ دینی، نہ صدقہ کرنا، نہ خیرات کرنا، نہ بیوی بچوں کو۔ وہ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، اللہ پاک نے ان کو بڑا نوازا، بہت نوازا ہوا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، اولاد میں، سب چیزوں میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن وہ صاحب ہمیشہ اپنا حلیہ جو ہے نا وہ غریبوں اور فقیروں والا بنا کے رکھتے تھے۔ یہ چیز بھی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت تمہیں دی ہے تو اس نعمت کے آثار نظر آنے چاہیے۔ اگر کسی کے پاس اچھے کپڑے پہننے کی استطاعت ہے تو وہ اچھے کپڑے پہنے، یہ کیا کہ مال ہونے کے باوجود غریبوں والی حالت بنا کے بیٹھے ہوئے۔ تو ایک جگہ کہیں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی، تو وہ پھٹی ہوئی چادر تھی، کروڑ پتی آدمی، تو وہ اپنے وہ ملازم سے کہنے لگے دیکھو یار ہم تو پھٹی ہوئی چادر پہن کے آ جاتے ہیں۔ اس نے ایک ایسا زبردست جواب دیا اس وقت اس بندے کو کہ اس کے بعد بندہ سیدھا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اب آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کو نصیب نہیں ہے تو اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے نوٹ کیا کہ وہ صاحب جو ہے نا پھر تھوڑا سا
ان میں چینجنگ آئی، ذرا کپڑے وپڑے اچھے، مطلب اپنی پرسنالٹی کے مطابق انہوں نے اس کو جو ہے پھر وہ ڈھالا۔ تو بہرحال یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ پاک کوئی نعمت دیں تو اس نعمت کے آثار نظر آنے چاہیے، لیکن تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کو واضح کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ کہاں غور و فکر کرنا ہے؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے معاملے میں بھی غور و فکر کرو کہ ہم نے دنیا کے اندر رہنا کیسے ہے، اور آخرت کی بھی فکر رکھو کہ میں نے آخرت میں اللہ کو بھی جا کر، یعنی اب یہاں سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ دین اور دنیا دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں خوش قسم کے صوفیوں نے یہ تصور دیا وہ دنیا، یہ دنیا خراب، دنیا فلاں، اور بھائی وہ دنیا کون سی والی خراب ہے یہ بھی تو بتاؤ نا، کہ جس دنیا کے اندر حرام کاری ہو، حرام کمائی ہو، حرام کھانا ہو، حرام پینا ہو، اس دنیا کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ باقی اگر کوئی محنت مشقت کر کے حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے، حلال پہنتا ہے، تو وہ دنیا اس کے لیے ملعون نہیں ہے، وہ تو اس کی ضرورت کی جگہ ہے، یہاں پر وہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ پاک نے یہاں پر بھیجا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں یتیموں کے متعلق، قل آپ کہہ دیجئے کہ اصلاح لہم خیر، ان کی بہتری اصل مقصد ہے کہ یتیم کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کے مال کو تم اپنے مالوں کے ساتھ ملا لیتے ہو تو بھائی وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ خرابی پیدا کرنے والے کو بھی خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور جو اصلاح کا پہلو اس میں سے نکال لیتا ہے اللہ اس کو بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اللہ چاہتے تو یہ حکم نازل کر دیتے کہ بھائی خبردار، یتیم کا مال علیحدہ، تمہارا مال علیحدہ، پھر کیسے اس کو آپس میں تم مینیج کرتے؟ لیکن اللہ پاک نے آسانی تمہارے لیے کر دی کہ ان کی بہتری اور اصلاح کے لیے اگر ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملانا بھی پڑ جائے تو اس کے اندر کوئی قباحت والی چیز نہیں ہے، لیکن مقصود ان کی بہتری ہونی چاہیے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور بہت زیادہ حکمت والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔